مسلم لیگ کاف کے صدر چوہدری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ پاک فوج نے ہر مشکل گھڑی میں قوم کی مدد کی۔ سیاستدان سیاسی معاملات اور مصلحتیں پس پشت رکھ کر پروپیگنڈا مہم کو ناکام بنائیں اور فوج کی مکمل سپورٹ کریں۔ چوہدری شجاعت حسین نے اپنے بیان میں کہا کہ قوم سانحہ السبیلہ پر غمزدہ ہے اور شہداء کے اہل خانہ کے غم میں برابر کی شریک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر چیز برداشت کی جا سکتی ہے لیکن فوج کے خلاف پروپیگنڈا مہم ناقابل قبول اور ناقابل برداشت ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چوہدری نے کہا ہے کہ یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ ایف آئی اے کس حیثیت میں نوٹس جاری کر رہا ہے۔ عطا تارڑ، ملک احمد خان، رانا ثناء اللہ اور حمزہ شہباز کے خلاف 25 مئی کے تشدد کی ایف آئی آر درج کی جائیں گی۔ نون لیگی رہنماؤں کو پنجاب پولیس کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نااہل لوگوں پر مشتمل ہے۔ ایف آئی اے کو نوٹسز دیے گئے ہیں۔ مجھے تو ابھی تک تو یہ سمجھ نہیں آئی ہے کہ ایف آئی اے کس حیثیت میں یہ نوٹس جاری کر رہا ہے۔ یہ تقریباً درجنوں ایف آئی آرز ہیں جو 25 مئی کے واقعات کے اوپر جو ہیں وہ درج ہو رہی ہیں، اور اس میں جو رانا ثناء اللہ ہیں ان کو نامزد کیا گیا ہے، اس میں عطا تارڑ نامزد ہیں، حمزہ شہباز اس میں نامزد ہیں، احمد ملک صاحب میرے دوست ہیں وہ نامزد ہیں۔ ان تمام لوگوں کو پنجاب پولیس جو ہے وہ اس جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں طلب کرے گی۔ الیکشن کمیشن نہ صرف یہ کہ جانبدار ہے، نہ صرف یہ کہ یہ ملا ہوا ہے، بلکہ انتہائی نااہل لوگوں پر بھی مشتمل ہے۔ کس مائی کے لال میں جرت ہے کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرے؟ عمران خان کے بغیر پاکستان کی سیاست کیا ہے؟ ہم الیکشنز سے، انتخابات سے بھاگنے نہیں دیں گے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آ چکا، اب قانون کے مطابق عمل درآمد ہو رہا ہے۔ فارن ایجنٹ عمران خان اور فارن ایڈڈ پارٹی کا جھوٹ اور فراڈ تماشا ختم ہو گیا۔ فواد چوہدری کے بیان پر رد عمل میں مریم اورنگزیب نے کہا کہ 8 سال میں 1 روپے اور ایک اکاؤنٹ کا حساب نہیں دیا، اب کسی جواب کی ضرورت نہیں ہے۔ 8 سال میں 11 دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور 9 وکیل بدلے گئے۔ رانا ثناء اللہ کا خوف عمران خان کو تھا، اسی لیے 20 کلو ہیروئن کا جھوٹا مقدمہ بنایا گیا۔ رانا ثناء اللہ کے خوف سے 25 مئی کو عمران خان خیبر پختونخوا بھاگ گئے تھے۔ فواد، احتیاط اچھی چیز ہے، اوقات تک نہ جائیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ سیاستدان اپنے گندے کپڑے میڈیا میں دھو رہے ہیں۔ سیلاب کی فوٹو کھنچوانے پر زور اور اسٹیٹ بینک کا گورنر مقرر کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اپنے ایک بیان میں شیخ رشید نے کہا کہ زمینی طاقتیں 15 حکمران پارٹیوں کے ساتھ ہیں، آسمانی طاقت اور عوام عمران خان کے ساتھ ہے۔ الیکشن کمیشن کے مفروضوں کے پیچھے شریفوں اور زرداری کا چہرہ ہے۔ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ وزیر خزانہ ایک ہفتے ٹیکس لگاتے ہیں، دوسرے ہفتے اٹھا لیتے ہیں۔ ساری آئینی ترامیم ملک کے لیے نہیں بلکہ اپنی ذات اور مفاد کے لیے کی ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما پرویز خٹک نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب حکومت کو کسی قیمت پر تحلیل نہیں کریں گے۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس ڈرامے کے سوا کچھ نہیں۔ عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کرنے والے خود آؤٹ ہو جائیں گے۔ نواز شریف کی وطن واپسی پر اعتراض نہیں، چاہتے ہیں وہ آئیں اور 1 on 1 مقابلہ ہو۔ وہ نوشہرہ میں میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ عمران خان کو سیاست سے آؤٹ صرف عوام کر سکتی ہے۔ یہ کون ہے کہ آؤٹ کرتے ہیں؟ اور ایک کیس میں کچھ بھی نہیں، ایک ڈرامہ ہے۔ انشاءاللہ یہ ڈرامے کا حل نکل آئے گا۔ الیکشن کمشنر اور یہ سارے ملے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ ڈرامہ بنایا، یہ ڈرامہ جلدی ختم ہو جائے گا، پھر ایک اور ڈرامہ نکالیں گے۔ کسی کا باپ بھی ہمیں آؤٹ نہیں کر سکتا، یہ جو مرضی کر لے۔ ہم تو کہتے ہیں وہ نواز شریف واپس آئے، اس ملک کا ہے، کیوں بھاگ ہے، آئے گا جیل جائے گا، اپنی ضمانت کرا لے، وہاں جائے، ہمیں تو کوئی انکار نہیں۔ ہم تو ہر روز مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں نواز شریف آئے اور 1 to 1 مقابلہ، اور فوج کے ساتھ کوئی ناراضگی نہیں، میرا خود رابطہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چوہدری کا کہنا ہے کہ عمران خان رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، جرم ثابت ہو چکا، اب صرف سزا کا تعین باقی ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین پر آرٹیکل 62 اور 63 لگے گا۔ دوسروں کو آزادی کا درس دینے والے خود غلام ہیں۔ عمران خان ایکس وائی نہ کریں، ہمت ہے تو نام لیں۔ رنگے ہاتھوں پکڑے گیا ہے عمران خان، جو جرم ہے وہ ثابت ہو چکا ہے، صرف سزا کا تعین باقی ہے۔ سائیکل چور جو ہے وہ جیل میں ہو اور ڈالر چور جو ہے وہ وزیر اعظم ہو۔ 62-63 کا فٹ کیس ہے، اوپن اینڈ شٹ کیس ہے عمران خان کا۔ اگر 62-63 عمران خان پہ نہ لگی تو پاکستان میں جتنے لوگوں کو لگی ہے وہ پھر غلط ثابت ہوگی۔ فواد چوہدری صاحب، ویسے بھی آپ کو قانون زیادہ آتا نہیں ہے، 62-63 صرف نہیں لگے گی، پیسے بھی برآمد ہوں گے
اور خان صاحب آپ کو جیل بھی جانا پڑے گا اور کہتے ہیں میں تو انقلاب لے کر آؤں گا ان نیوٹرلز کے خلاف. خان صاحب ہمت کریں نا, نام لیں اس نیوٹرل کا جس نے آپ کو کہا تھا یہ ایکس وائی کی کہانی ختم کریں, اور اس کے بعد روز کہتے ہو کہ غلامی منظور نہیں. تو اگر نیوٹرلز کے کہنے پہ کام کرتے رہے ہو تو خان صاحب تم تو خود غلام ہو. تم کیا آزادی دلاؤ گے ہمیں؟ تم اس قوم کو کیا آزادی دلاؤ گے؟ تم تو خود غلام تھے ان نیوٹرلز کے جس کے کہنے پر تم اپوائنٹمنٹ, پوسٹنگز اور فیصلے کرتے رہے ہو. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ عمران خان اپنے ورکرز کو بدتہذیبی پر اکسانے میں مصروف ہیں. پی ٹی آئی کا ایجنڈا پاکستان میں انتشار پھیلانا ہے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پی ٹی آئی ورکرز عمران خان کے بہکاوے میں نہ آئیں. ہیلی کاپٹر سانحے پر پوری قوم افسردہ اور غمزدہ ہے. شہداء کے معاملے پر عمران خان اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں. وہ نوجوان نسل کو غلط راہ پر لے کر جا رہے ہیں جس کے نتائج ملک کے لیے بھیانک ثابت ہو رہے ہیں. وسیم اختر کہتے ہیں کہ وفاق اور سندھ حکومت اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کریں. مردم شماری اور حلقہ بندیوں میں ایم کیو ایم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی. شہباز شریف, فضل الرحمان اور آصف زرداری کے کہنے پر مجبوری میں معاہدہ کیا. انتہائی تکلیف سے کہنا پڑ رہا ہے کہ معاہدوں پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. رابطہ کمیٹی جلد کوئی نہ کوئی فیصلہ کرے گی. آپشن کچھ بھی ہو سکتا ہے. حکومت وقت کو, چاہے وہ صوبائی ہو چاہے وہ وفاق کی حکومت ہو, ان سے کہوں گا کہ اپنی پالیسیز پہ نظر ثانی کریں. ایک طرف تو ایگریمنٹس بھی کریں ایم کیو ایم کے ساتھ, اور دوسری طرف مردم شماری میں نقصان پہنچانا چاہیں ایم کیو ایم کے ووٹ بینک کو, یا حلقہ بندیاں ایسی کریں کہ ایم کیو ایم کو نقصان پہنچے. ہمارے سامنے ماضی کی تلخیاں بھی تھیں, اپنے لوگوں کے لیے یہ فیصلہ کیا. میاں شہباز شریف صاحب کے کہنے پہ, آصف صاحب کے کہنے پہ, بلاول صاحب کے کہنے پہ, مولانا فضل الرحمان صاحب کے کہنے پہ یہ ایگریمنٹ کیے, ان کی گارنٹیز کے ساتھ کیے. ہم نے پی ٹی آئی کو آزمایا, پی ٹی آئی نے کوئی ڈیلیوری نہیں کی. مجھے کہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے کہ جس طرح سے وعدے کیے گئے تھے, جس طرح سے کاغذ پہ لکھا گیا تھا, اس طرح سے نہیں ہو رہا. کہ ماضی میں جو ہم نے ایگریمنٹس کیے تھے ان ایگریمنٹس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا, اور اگر اس پہ جس طرح سے وعدے ہوئے تھے عمل نہیں کیا گیا تو رابطہ کمیٹی کوئی نہ کوئی فیصلہ کرے گی. آپشن تو آپشن ہوتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے آپشن پہ. اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر اور ممبران الیکشن کمیشن کو حد عزت کا نوٹس جاری کیا گیا ہے. اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے دیے گئے نوٹس میں کہا گیا کہ سمندر پر پاکستانیوں کا ووٹ کا حق ختم کرنا قانون کی خلاف ورزی ہے. الیکشن کمیشن نے دوہری شہریت رکھنے والے کو نان پاکستانی ڈکلیئر کیا, جس سے تارکین وطن کی توہین ہوئی. الیکشن کمیشن اس اقدام پر دوہری شہریت رکھنے والے افراد سے معافی مانگے. بصورت دیگر عدالتوں میں حد عزت کے کیسز دائر کیے جائیں گے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اور قطر کے امیر نے ٹیلی فونک گفتگو میں باہمی دلچسپی کی امور پر تبادلہ خیال کیا. قطر اور پاکستان کے درمیان قریبی اور خوشگوار تعلقات ہیں. قطر میں موجود 2 لاکھ سے زائد پاکستانی قطر اور پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. آپ کو ابھی خبر دیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد اچانک گنگانم ہسپتال میں زیر تعمیر مدر اینڈ چائلڈ بلاک پہنچیں. وزیر صحت پنجاب نے منصوبے پر جاری پیش رفت کا جائزہ لیا. ڈاکٹر یاسمین راشد کو زیر تعمیر مدر اینڈ چائلڈ بلاک میں جاری پیش رفت پر بریفنگ دی گئی. وزیر صحت نے متعلقہ افسران کو بلاک کو مقررہ وقت میں ہر صورت مکمل کرنے کی ہدایت کر دی. یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ گنگانم ہسپتال میں زیر تعمیر مدر اینڈ چائلڈ بلاک کو جلد مکمل کر کے عوام کے لیے کھول دیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ صوبے کے عوام کو 23 نئے سرکاری ہسپتالوں کا تحفہ دیں گے. ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ کوئی عمران خان کو سیاست سے آؤٹ نہیں کر سکتا. پی ٹی آئی یا عمران خان پر پابندیاں لگانے کی خواہش رکھنے والے ناکام ہوں گے. انہوں نے کہا کہ کوئی اندرونی یا بیرونی سازشوں کی مدد سے عمران خان کو نہیں ہٹا سکتا. چودھری پرویز الہی کی قیادت میں پنجاب کے عوام کی خدمت کریں گے. اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ اندرونی اور بیرونی طاقتوں کے اشارے پہ عمران خان صاحب کو پاکستان کی سیاست سے آؤٹ کر دیں گے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں, وہ اندھوں کی بہشت میں رہتے ہیں. ان کو جناب
زمین پہ آ جانا چاہیے. کوئی مائی کا لال پاکستان کی سیاست سے عمران خان کو آؤٹ نہیں کر سکتا. پر اگر کوئی اپنی خواہش اپنے سینوں پہ لے کے پھر رہے نا کہ پی ٹی آئی پہ کوئی پابندی لگ جائے گی یا عمران خان صاحب کے اوپر, تو وہ کان کھول کے سن لے. 60s اور 70s کے اندر جو ہے وہ عوامی پارٹیوں کے اوپر جو ہے اس قسم کے ہتھ کنڈے اور ٹیکٹکس کامیاب نہیں ہو سکے. یہ تو 21ویں صدی اور 2022 ہے. خان صاحب کی لیڈرشپ اور عمران خان صاحب کے ویژن میں پی ٹی آئی کی حکومت چودھری پرویز لائی صاحب کی قیادت میں پنجاب میں اپنی بھرپور صلاحیتوں کے ساتھ انشاءاللہ عوام کی خدمت کرے گی. نون لیگ کی رہنما ازما بخاری کہتی ہیں کہ عمران خان کی گیم ختم ہو چکی ہے, اداروں کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا. خیبر پختونخوا حکومت 20 سے زائد پروجیکٹس امریکی امداد سے چلا رہی ہے اور دوسروں کو آپ خودداری کا درس دیتے ہیں کہ ڈرامے بازی اب نہیں چلے گی. کوئی 20 سے زیادہ پروجیکٹس ہیں امریکیوں کے جو آپ کے کے پی کی حکومت میں پچھلے 8 سال سے چل رہے ہیں اور اب نئے پروجیکٹس جو ہیں وہ اس کے اوپر لانچ ہو رہے ہیں. تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ پاکستانی قوم کو پاگل سمجھتے ہیں آپ بے وقوف سمجھتے ہیں. لیکن جی عمران خان تو پیسے یہاں لا رہا تھا, آپ کو شرم نہیں آتی ہے یہ بات کہتے ہوئے؟ عمران خان صاحب شوکت خانم کے نام پر ملنے والی زکوٰۃ یہاں لا رہا تھا اور اس کو سیاست میں استعمال کر رہا تھا. عمران خان امریکی کمپنیوں سے پیسے لے کر یہاں پاکستان کے اندر سی پیک کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا. عمران خان جو ہے وہ باہر سے پیسے لے کر یہاں پر جو ہے وہ ہماری جو کشمیر کاز ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا. عمران خان چوری کے پیسے یہاں لا کر اپنے لیے استعمال کر رہا تھا. کیا یہ جرم نہیں ہے؟ کیا اس کے اوپر عمران خان کو آپ کو شاباش دینی چاہیے؟ اگر آپ میں سے کوئی لوگ جو ہیں وہ اس کو شاباش دینا چاہے تو میں تو صرف آپ کی عقل پہ ماتم کر سکتی ہوں. بلوچستان حکومت کی ترجمان فراز شاہ نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا وار ملک کی سالمیت کی نقصان پہنچا رہی ہے. سرحدوں کی حفاظت کرنے والے جوان ہمارا فخر ہیں, ان کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کی جائے گی. کوئی بھی بات بغیر تصدیق پھیلانے سے پہلے سوچا جائے. کسی قوم کو اگر تباہ کرنا ہے, ناکام کرنا ہے, تو سوشل میڈیا کا ویپن سب سے بیسٹ ہے جو کہ ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں. جانے انجانے میں ہم بیرونی سازشوں کا آلائے کار بنے ہوئے ہیں. ہمارے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ بہت بڑی ذمہ داری ہے, کیونکہ جہاں بات آ جائے ملک کی سالمیت کی, ملک کے استحکام کی, وہاں ہماری زبانیں کٹ جانی چاہیے, بند ہو جانی چاہیے. ہیلی کاپٹر کریش کا جس میں ہمارے ہیروز جنہیں میں جھک کر سلام کرتی ہوں, ایسا احسان جسے اگر میں کہتی ہوں کہ میری جان بھی چلی جائے, چیف منسٹر کہتے ہیں میری جان بھی چلی جائے, تو ہم ان ہیروز کا احسان نہیں اتار سکتے جو سرحدوں پہ بھی کھڑے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں, جو ملک میں کوئی ڈیزاسٹر آئے تو وہاں بھی کھڑے ہو کے اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں. تو کیسے ہماری زبان یہ برداشت کرے گی کہ ہم اپنی انسٹیٹیوشنز کے خلاف بات کریں؟